لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو عقل، سمجھ، لاجک اور سینس کے خلاف ہو. بظاہر بہت ساری چیزیں، باتیں جو ہیں ہمیں عجیب العقل یا خلاف لگتی ہیں، مگر دراصل ان کے پیچھے ایک حکمت، وزڈم یا مصلحت ہوتی ہے. اب یہ ہماری کوتاہ عقلی، کم عقلی یا لیک آف نالج کہیں یا وے آف تھنکنگ ہمارا ہے کہ ہم اپنے حساب سے اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن بے شمار کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، علماء کی اسپیچز ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے بھی ہیں. اگر ہم اپنی عام زندگی یعنی ڈیلی لائف کی بات کریں تو کھانا پینا ہمارے لیے لازمی ہے، ہماری زندگی کے لیے، صحت کے لیے. مگر کتنا کھانا چاہیے، ذرا اس پہ غور کریں. میں نے ایک قول یا سینگ کہیں پڑھا کہ لوگ جنگوں میں اتنے نہیں مرتے جتنا زیادہ کھانے سے اور بیماریوں سے مر جاتے ہیں. تو اسلام میں حلال کھانے پر زور اور حرام کھانے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ حرام کھانا اس میں چیزیں جو ہیں ان میں خبائث، بدبودار اور ناپاک، نقصان دہ ہوتی ہیں. اور یہ بات قرآن و سنت سے اور میڈیکل سائنس سے بھی پروفڈ ہے، یعنی ثابت ہے. مثلا آپ دیکھیں سور ہے یا الکوہل ہے، اس کی اگزامپل ہیں. اسی طرح غذا یعنی خوراک جو ہے جو ہم کھاتے ہیں، اگر وہ حرام چیزیں ہوں یعنی خبائث ہوں تو وہ آپ کے جسم کا جز یعنی کہ خون، ہڈیاں یا گوشت میں بنتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے عقل و شعور اس پہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی کہ انسان کے اندر نفسیاتی اور روحانی جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بیڈ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. اس کی واضح اگزامپل میں نے کہا پگ یا سور ہے یا شراب ہے. اب ایسے لوگ جو الٹیمیٹ ریزلٹس ان کے باڈی میں، جسم میں، ان کے عقل و شعور میں آتے ہیں، وہ چونکہ حرام کھانوں سے پلے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نوٹس کریں کہ ان کا جو کرتوت، ان کے جو کام ہوتے ہیں، ان کے ایکشنز جو ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، وہ حرام راستوں پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں، یعنی فساد کی طرف، شیطان کی طرف، بغاوت کی طرف. حدیث مبارکہ بھی آپ غور کریں کہ حرام غذا سے پلنے والے جسم کے لیے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ کیا ہے اور حلال کیا ہے اور ان سے کیسے بچا جائے. تو ساری انفارمیشن آج کل کے دور میں موجود ہے، ذرا سی محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام تر نعمتیں جو ہیں کھانے پینے کی ہمیں دی ہیں اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں کھانے پینے کی، اور حرام سے بچنے کو کہا گیا کیونکہ وہ لا علاج بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں اور ان میں بھی طیب یعنی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے. تو اب یہ حرام اور حلال کا پہلے فرق دیکھتے ہیں کہ حلال وہ چیزیں ہیں جن میں شریعت میں، قرآن و حدیث میں پرمیشن یعنی کہ پرمیسیبل ہے، اجازت دی ہے کھانے پینے کی مسلمانوں کو، اور دوسرا حرام وہ ہے جن سے منع کیا گیا ریزن یا مسلطوں کی وجہ سے. اسی طرح حلال چیزوں کے اندر مزید اگر ڈیپتھ میں جائیں، غور کریں، تو حلال چیزوں میں کہا گیا ہے کہ طیب ہوں یعنی پاکیزہ ہوں، پیور ہوں، کلین ہوں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تمام جو حلال چیزیں ہیں یعنی پاکیزہ ہوں، طیب ہوں، ان میں لذت بھی ہے، فائدے بھی ہیں، اور اس کے اثرات بھی بہت پاک ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حلال، پاکیزہ یعنی طیب جو فوڈ ہے وہ انسانی جو فطرت ہے اس کے جسم کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق، اس کے صحت کے اصولوں کے مطابق بالکل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے، غور کریں کہ بیسیکلی حلال چیز ہو یعنی کھانے کی، اور ساتھ ساتھ طیب یعنی پاک بھی ہو، تو انسان کا تقویٰ بھی اس سے بڑھتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کے اندر ایک اور مزید ہائر لیول یہ آ جاتا ہے طیب کا. چونکہ حلال دیکھیں آپ کہ حلال شرعی تقاضا ویسے بھی ہے، لیکن طیب یعنی پاکیزہ فوڈ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، یعنی کہ اور ہائر کوالٹی آف فوڈ ہے. تمام جو دیکھیں طیب فوڈ جو ہوتے ہیں وہ آلریڈی حلال تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کہ حلال فوڈ جو ہے وہ طیب ہے یا نہیں، تو اکثر ایسا نہیں ہوتا. مثلا آپ گائے یا بکرے کا گوشت اگر آپ اس کو لیں، تو اگر وہ خراب حالات میں پلا بڑھا ہے، ان ہیلتھی اس کو فوڈ دیا گیا ہے، یا حرام ریسورسز سے کھلایا پلایا ہے، یا اس کو صحیح ذبح نہیں کیا، یا وہ ناپاکی یا ایسی سچویشن میں گندگی میں تھا، تو وہ پھر آپ کے لیے طیب نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ آپ کے لیے صحت مند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طیب فوڈ بھی ضروری ہے. سورہ بقرہ آیت 168 میں دیکھیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ بھی حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ. سورہ مائدہ آیت 88 میں بھی یہی بات ہے. سورہ مومنون آیت 51 میں یہی بات کہی گئی ہے، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یعنی کہ کھاؤ حلال چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال اور طیب چیز انسان جب کھاتا ہے تو اس کے پھر رجحان جو ہے، اس کے جو پازیٹیوٹی ہے وہ نیک اعمال سے تعلق اس کا بنتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی چیز کو یوں ہی کھانا یا بغیر دیکھے تو یہ صحیح نہیں ہے ہماری صحت کے لیے. اور پھر کھانے پینے کے جو آداب ہیں اور شرعی تقاضے ہیں،
ہمارے سینس ہیں، ان سب کو استعمال کرنا اپنے ہیلتھ کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہو گئی۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ کتنا زیادہ کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے۔ تو بہت زیادہ کھانا کھانے سے اگر ہم مطلب لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں طاقت یا انرجی ملتی ہے، تو یہ غلط، بالکل رانگ فلسفہ ہے۔ اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے انسان کھاتا ہے۔ بیسیکلی انسان جو ہے وہ گریڈی اور ہوس پرست ہے، کھانے کا شوق رکھتا ہے، تو یہی اصل چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کے آداب جو ہیں قرآن سنت سے بالکل کلیئر ہیں، آپ ان کو فالو کریں، احسن طریقہ ہے، اور اپنی لائف کو بیلنس کریں۔ قرآن سنت میں اگر ہم غور کریں کہ طہارت اور پاکیزگی اور پھر حفظان صحت یعنی ہائیجین کے بہترین اصول بتائے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں صحت کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہم انسان جو ہے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کھانا کھاتے ہیں، یعنی صفائی پسند، اور اسی طرح اپنی صحت کو برقرار رکھنا۔ تو اب اگر ہم غور کریں کہ انسان کا جو جسم ہے، جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہ اس کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کی صحت بغیر کسی بیماری وغیرہ کے پھر بھی کمزور ہے یا بہت زیادہ موٹے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کو صحیح طرح سے غذا نہیں مل رہی، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ سارے جو وٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، فائبر، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز وغیرہ جو آپ کی غذا میں وہ شامل نہیں ہے، تبھی آپ کے جسم کمزور، لاغر ہے، اور آپ ویک فیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اچھی غذا نہیں کھا رہے، تو آپ کے نیوٹرینز آپ کو نہیں مل رہے، اور جسم کی توانائی آپ کی کمزور ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کی باڈی کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ اگزامپل جیسے کار یا گاڑی جو ہے اپنی منزل سے پہلے ہی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی بیماریاں آپ کے اندر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نوٹس کریں کہ جب آپ کا خود جسم آپ کا کمزور ہے، آپ بیمار ہیں، تو آپ دوسروں کی کیا ہیلپ کریں گے؟ تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سب اچھی چیزیں کھائیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، یعنی اس کے اندر بھی اعتدال پسندی، یعنی توازن اور بیلنس ہو ہر چیز کھانے میں۔ کھانا کھاتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی صرف لذت اور عیش پسندی آپ کے ذہن میں ہو، بلکہ اس سے انرجی، قوت حاصل ہو، اور آپ مینٹین رکھیں اپنی صحت کو۔ آپ اکثر دیکھیں کہ حکیم یا طبیب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی جو علامت جو ہوتی ہے، یعنی بھوکا رہنا جو ہوتا ہے، صحت مندی کی علامت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جتنا بغیر کھائے پیے، جب ضرورت نہیں ہے آپ ایکسٹرا نہیں کھائیں، اور اس سے آپ کے معدے اور جو پیٹ کی جو بیماریاں ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ پھر لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف کھانا کھاتے ہی بلا ضرورت ہے، یعنی کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، جاہلوں کی طرح کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، جو کہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد رہے۔ اور اس کی واضح اگزامپل جو ہے رمضان المبارک، یعنی روزے ہیں، کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ سیلف کنٹرول کرتے ہیں، اپنے کھانے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تندرستی یعنی ہیلتھ جو ہے ہزار نعمت ہے۔ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند بلکہ دوسروں کے لیے بھی بینیفیشل یا نفع بخش ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکیزہ طیب حلال فوڈ جو ہے اس کی کھانے سے ہمارا جو رخ ہے، یعنی کہ توجہ ہے، رغبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، عبادات کی طرف ہوتی ہے، اور روحانیت اور زیادہ اسپرچولیزم ملتا ہے۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ کہ صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان سے پوچھیں کہ اس نے کیسے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو استعمال کیا دوسروں کے لیے یا اپنے لیے۔ ان باتوں سے ثابت ہے کہ صحت تندرستی جو ہے اس کو مینٹین برقرار رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تاکہ آپ نہ صرف اپنے لیے بینیفیشل ہوں، فائدہ مند، بلکہ لوگوں کے لیے، آس پاس لوگوں کے، ان کے فرائض حقوق بھی ادا کر سکیں صحیح طرح سے۔ تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ اسلامک وے میں اگر پاکیزہ حلال چیزیں کھاتے ہیں تو وہ کون سے آداب ہیں، کون سے قواعد ضوابط ہیں۔ تو قرآن و سنت میں بے شمار چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں پڑھیں، آپ کھانے پینے کے آداب ہیں، احادیث ہیں۔ مثلا کچھ مین پوائنٹ جو ہیں ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے اس کو باقاعدہ چبانا، یعنی کہ چیو کرنا، پھر نگلنا تاکہ آسانی سے ہضم ہو، جس میں منہ کا لعاب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر کھانے سے پہلے اور آخر میں ہاتھ دھونا، بسم اللہ وغیرہ پڑھنا، کھانے کے برتن صاف ہوں، فیملی، بچوں، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھانا کھانا دسترخوان پہ۔ پھر کھانے کی رسپیکٹ، عزت کرنا، احترام کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، جو کچھ بھی ہے، ایون دال روٹی بھی ہو تو آپ شکر ادا کریں۔ کھانے کو سیدھے ہاتھ سے کھانا، کیونکہ کافی ساری احادیث ہیں کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی سائنس ہے پورے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا ضرورت ہو، بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اپنی پلیٹ کو صاف کرنا، کھانا سکون سے کھانا بیٹھ کے، بغیر اشد ضرورت کے بیچ میں پانی نہ پینا، کھانے کو خوشگوار، پازیٹیو، پلیزنٹ ماحول میں فیملی کے ساتھ اچھی باتوں کے، ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دعائیں پڑھنا، ہاتھ دھونا وغیرہ۔ تو بہت ساری اور باتیں ہیں، مگر ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کے ان تمام جب قواعد پہ، آداب پہ جب عمل کرتا ہے کھانے کے، پینے کے،
تو اس کے گھر پہ برکات نازل ہوتی ہیں، اس کے گھر پہ بلیسنگ ہوتی ہے، خوشیاں اور صحت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ پانی پینے کے بھی ایسے ہی ہیں، پانی بیٹھ کر پینا، 3 سانسوں میں پینا، بسم اللہ وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان آداب کو اگر ہم فالو کریں، بالکل بیسک چیزیں ہیں، بالکل بیسک مینرز ہیں، تہذیب ہے، اب ہمارا ایک ایٹیکیٹس ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو اب قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں کھانا کھلانا اور کھانا کھانا، یہ دو ڈفرینٹ ورڈ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہوتے ہیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں ہم۔ کہ لفظ جو دیکھیں اکلا، یعنی کہ مادہ کیا ہے، حمزہ کاف اور لام، باپ نصرہ سے جب آتا ہے تو اکلا یا اکلو، کسی بھی چیز کو کھانا، یعنی کہ اس میں وسیع الفاظ میں اس میں روٹی، پھل، جانور، ہر چیز آ جاتی ہے اس میں۔ تو اس میں سورہ یوسف آیت 17 میں بھی یہ ورڈ آیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ورڈ جو ہے سورہ بقرہ آیت 58 میں ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یعنی تم کھاؤ اس میں سے تم جہاں سے تم چاہو۔ تو یہ ورڈ اس وسیع میننگ میں آتا ہے، لیکن زیادہ اسپیسیفک اور جو ٹو دا پوائنٹ ورڈ ہے وہ غذا کھانے یا روٹی پانے کے لیے انسانوں کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ طعامہ، یعنی کہ طا عین میم باب سامیہ سے جب آتا ہے طعیمہ یطعمو، یعنی کسی چیز کو چکھنا اور کھانا۔ پھر طعام کھانے کی چیز یا خوراک، اور قرآن پاک میں دیکھیں بہت سارے ورڈ ایک جگہ پہ آیا ہے ورڈ، سورہ احزاب جو ہے آیت 53 میں ہے۔ پھر اسی جو مادہ طا عین میم جو ہے باب افعال سے جب آتا ہے تو یہ اطعمہ یطعمو، کھلانا دوسروں کو، یعنی سمجھنا، اب یہاں کھلانے کے سینس میں آ گیا۔ سورہ قریش جو ہے آیت 4 میں دیکھیں یہ ورڈ آیا ہے۔ پھر جب یہی مادہ باب استفعال سے جب آتا ہے تو استطعم یستطعم، یعنی کھانا مانگنے کے سینس میں آ گیا، یعنی کوئی کھانا کسی سے مانگ رہا ہے تو یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف آیت 77 میں ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ الفاظ کھانے کے، کھلانے اور کھانے کے سینس میں ہیں۔ پینے کے یعنی پانی پینا یا کوئی بھی چیز پینے کے سینس میں یہ شریبہ کا ورڈ آیا، یعنی کہ مادہ شین را اور با ہے، باب سمیہ سے جب آتا ہے تو شریبہ یا شروبو شربن، یعنی کہ عام لفظوں میں یہ ہم جو اردو میں سمجھتے ہیں کہ شراب ہے، ایکچولی اس کا مطلب پینے کا ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب ہے یا وائن پی رہے ہیں، مگر ایکچولی کوئی بھی پینے کی چیز ہوتی ہے اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں کھانا پینے کی بات ہو گئی، ہم نے ورڈز دیکھ لیے قرآن پاک میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں جو کھانا ہم کس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ نیچرل یعنی آرگینک کھانا یعنی کہ اصل جو کھانا جو جس میں غذائیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ کھاتے تھے اصل جو صحیح فصلوں سے جو گندم اور اس طرح کی کھانے کی چیزیں نکلتی تھی جو اوریجنل ہوتی تھی، یعنی کہ آرگینک ہوتی تھی، تو ان کی صحت کتنی اچھی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں کمزور، آپ دیکھیں 30 سال کے نوجوان جو ہیں وہ لگتے ہیں کہ 50 سال کے لگتے ہیں۔ یہ سب جو ہے آرٹیفیشل کھانا یا جو ایسی چیزیں جو آرگینک یا نیچرل نہیں ہوتی، فاسٹ فوڈ وغیرہ کی وجہ سے۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ انسان جو ہے فطرتاً جو ہے وہ چٹورا ہے، یعنی کہ اسپائسی، مزیدار مسالے کھانے والے، یعنی اس طرح کی ہوٹل ریسٹورنٹ کے جو کھانے ہوتے ہیں سب کو پسند آتے ہیں۔ پھر لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا واقعی وہ ہیلتھی بھی ہیں، ہائیجین کے حساب سے بھی ہیں، ان کے اصولوں کے، یعنی ان میں نمک، آئل کی زیادتی ہوتی ہے، آرٹیفیشل مسالے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، صفائی وغیرہ کا نہیں ہوتا سسٹم۔ تو کہ یہ جو کھانے ہوتے ہیں غذائی سے بھرپور ہوتے بھی ہیں یا نہیں، تو بہت مشکل ہے، یعنی کہ یہ زیادہ تر نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ ہیلدی نہیں ہوتے، یہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے کھانے جو ہوتے ہیں بہت ہیوی ہوتے ہیں، ان کو زود ہضم ہوتے ہیں، ان کو کھانا ان کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ ہماری خراب عادتیں جو ہیں وہ کیا ہے کہ اوپر سے ہم سافٹ ڈرنک پی لیتے ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، تو کہ جو کہ شوگر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ الٹا اور ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے کھانے اگر ہم ہر روز کھائیں، یعنی کہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہر روز ہم کھائیں، مستقل کھائیں، تو پھر اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں آپ کو پیٹ کے جو مسئلے ہیں، آنتوں کے، یعنی کہ آپ کے گردوں کے مسئلے، خون کے، بلڈ کے، کولیسٹرول کا مسئلہ، فیٹ ہو گئی، بہت ساری بیماریاں جو ہے انسان کے اندر شروع ہو جاتی ہیں، اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی کہ آپ ایسی انہیلتھی چیزیں کھا رہے ہیں روزانہ اور آپ کو خیال نہیں آ رہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ آپ گھر میں کھانا کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، جو آپ کی فیملی نے بنایا ہے، جس میں نیچرل ریسورسز ہیں، یعنی کہ نیچرل فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، یا گھر میں جو صاف ستھرا صفائی سے بنا ہوا کھانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں غذائیت ہو، طاقت ہو۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ڈیٹس یعنی کھجوریں، زیتون، شہد اور بہت ساری جو قرآن پاک میں بیان کی ہیں جو کہ بڑی بینیفیشل ہے ہماری صحت کے لیے، ان کو تھوڑا سا کھائیں۔ ڈرائی فروٹ ہو گئے، نٹس ہو گئے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں چسکا پڑا ہوا ہے باہر کا کھانا کھانے کا، فاسٹ فوڈ کا، ڈرنکس پینے کا، اور اسی طرح شوگر والی چیزیں کھانے کا۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آج کل مل رہی ہیں، جو مارکیٹنگ کے حساب سے آپ کو بہت خوبصورت کور کر کے بتائی جاتی ہیں پیکٹ میں کہ یہ بہت بیوٹیفل اور بہت ٹیسٹی ہیں، بہت ڈیلیشیس ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کے لیے سراسر انہیلتھی اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بہت کم کھانا چاہیے، کبھی کبھار کھانا چاہیے، پھر بھی صحیح ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی صحت کا، اپنی لائف کا، اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے۔ تو بات آ گئی یہ کہ یہ آپ کا جسم ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی لائف ہے۔
اینڈ آف دا ڈے یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر منحصر ہے، ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ اس لائف کو، اپنی صحت کو، جسم کو کیسے اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، کیسے خیال رکھتے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اگر ہم کچھ انہیلتھی یا ایسی چیزیں کھا رہے ہیں یا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ذرا غور کریں، 5-10 منٹ نکال کے اپنی لائف پہ، اپنی صحت پہ، اپنے جسم پہ غور کریں کہ آپ کیا کچھ کھاتے ہیں روزانہ، کس طرح سے کھاتے ہیں آپ خوشگوار اچھے ماحول میں کھاتے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ جو ہے کیا چیزیں روزانہ کھا رہے ہیں، آپ ویکینڈ پہ کیا کھاتے ہیں، کس طرح سے اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جب آپ غور کریں گے تو آپ اس پہ جب غور کر کے فکر کر کے آپ اپنی صحت پہ توجہ دیں گے تو نہ صرف آپ اپنے لیے فائدہ مند ہوں گے، اپنے لیے جو اچھی ایک لائف بنائیں گے، بلکہ جو آپ کے آس پاس فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند، بینیفیشل ہوں گے اور ان کے لیے نفع بخش بنیں گے، آپ ان کے لیے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو غور کریں، آپ کی زندگی ہے، آپ کی صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی صلاحیت دے۔